مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ واقعات بنی اسرائیل مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔ موجودہ واقعات بیت المقدس، واقعہ بیت المقدس اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کا واقعہ، اس سے پہلے واقعہ، جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا گیا وہاں پر، یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ اسلحہ اور سامان جس سے بیت المقدس اور فلسطین پھر مسلمانوں کو واپس مل سکتا ہے، وہ اسلحہ اور سامان ابھی بھی کیا ہو سکتا ہے؟ مل سکتا ہے مسلمانوں کو۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کیسے ملے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف انابت، رجوع، آخرت پر یقین، احکام شرعیہ کا اتباع، اپنی معاشرت اور سیاست میں غیروں پر اعتماد اور ان کی نقالی سے بچنا، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے خالص اسلامی شرعی جہاد سے یہ دوبارہ مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عرب حکمرانوں، دوسرے مسلمانوں کو اس کی توفیق۔ تو اللہ کی طرف پلٹنا ہی اور سچی توبہ اور صحیح زندگی گزارنا ہی مسلمانوں کو دوبارہ بیت المقدس دلا سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک عجیب معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اپنی عبادت کے لیے دو جگہوں کو منتخب کیا، ایک مسجد حرام مکہ میں، دوسرا بیت المقدس فلسطین، ٹھیک ہے نا؟ دونوں کا ضابطہ الگ بنایا کہ وہ ہمیشہ تاخت و تاراج ہوتا رہا اور بند ہوتا رہا، مسجد ٹوٹتی رہی، عبادت بند ہوتی رہی، لیکن مسجد حرام میں ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی مسجد حرام، بیت اللہ، کعبۃ اللہ کی حفاظت اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ ثبوت، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب لشکر آیا تھا ابرہہ کا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیچ میں آنے نہیں دیا، خود ہی ابابیل کے لشکر سے ان کو برباد کروا دیا اور حرم کی حفاظت کرا لی۔ بیت المقدس کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اس کو مسلمانوں کے حوالے کیا ہے۔ مسلمان اچھے تو یہ ان کے حوالے، اور اگر مسلمان بگڑے تو بیت المقدس اجڑ جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ فرق ہے۔ جب مسلمان گمراہی معاصی میں مبتلا ہوں گے تو ان کی سزا کے طور پر ان سے یہ قبلہ بھی چھین لیا جائے گا اور کفار اس پر غالب آ جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے یہاں انصاف ہے۔ جیسے مسلمان بندے اللہ کے، ویسے کافر اور مشرک بھی کس کے بندے ہیں؟ ارے بولو، اللہ کے۔ اتنا ہے، یہ پسندیدہ ہے مسلمان، لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کافر اور مشرک بندے اللہ کے ہیں لیکن پسندیدہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شروع ہی میں اسریٰ بعبدہ سے اشارہ کیا، کل جو آیت پڑھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی اعزاز اور غایت قرب شب معراج میں نصیب ہوا، قرآن نے اس واقعے کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، نام یا کوئی صفت، تحسین، یاسین وغیرہ بیان کرنے کے بجائے صرف عبدہ کہہ کر یہ بتلا دیا۔ انسان کا آخری کمال اور انتہائی اونچا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ کہہ کر نوازے۔ یہ سب سے اونچا مقام کہ اللہ اس کو اپنا بندہ کہہ کر نوازیں۔ تو اپنے اندر وہ بندگی آتی ہے کیسے؟ صفات سے، خوبیاں، کمالات سے آدمی کیا بنتا ہے؟ اچھا بندہ بنتا ہے، ورنہ یہ انسان نما شیطان بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، لیکن علم جسے دے خدا اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ علم نے اس کو شیطان بنایا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں کیسے جھکوں یہ آدم کے سامنے؟ میرے پاس نالج ہے، علم ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، شعور ہے۔ وہ مٹی سے پیدا ہوا، مٹی پست ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا، آگ بلند ہے، بلند کو، افضل کو مفضول کے سامنے تو جھکنے کا کیسے حکم دیتا ہے؟ یہ علم کے خلاف ہے، یہ اصول کے خلاف۔ کس سے حجت کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ جی، اور اللہ کے سامنے علم نہیں چلتا بلکہ اطاعت چلتی، ماننا چلتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟